بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تلیموس نامی عرب کا ایک مشہور بادشاہ تھا جس کے پاس ہزاروں کنیزیں اور لاکھوں غلام تھے۔ زلیخا اس کی دختر بلند اختر تھی۔ زلیخا حسن و جمال میں یکتا تھی۔ ایک رات جب وہ سو گئی تو خواب میں حضرت یوسف اس کو نظر آئے، جن کو دیکھتے ہی زلیخا نثار ہو گئی اور کنیزیں دام ہو گئی۔ زلیخا جب خواب سے بیدار ہوئی تو اس کی جان پر بن گئی۔ اس نے خواب میں یہ محسوس کیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں دیکھا ہے۔ زلیخا برابر کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے والد نے جو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اس کو سخت صدمہ ہوا۔ باپ نے کہا، اے میری نور نظر، تجھ کو کیا ہوا ہے؟ زلیخا نے پہلے تو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن باپ کے اصرار پر اس نے اپنے خواب کا تمام واقعہ مفصل بیان کر دیا۔ زلیخا کے باپ نے اس کو تسلی دی اور کہا، نا امید نہ ہو بیٹی، میں جہاں بھی اس کو پاؤں گا مال و زر دے کر اس کو فوراً لے آؤں گا۔ زلیخا نے کچھ عرصے بعد دوسرا خواب دیکھا، پھر تیسرا، اور اس طرح اس نے کئی مرتبہ یوسف علیہ السلام کے دیدار سے شرف یاب ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی آتش عشق تیز ہوتی گئی۔ زلیخا کا باپ بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ سو کر اٹھا، اس کے مشیروں نے اس سے کہا، عالی جاہ زلیخا کے لیے دور دور سے شادی کے پیغام آ رہے ہیں۔ ہر بادشاہ اس سے شادی کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ بادشاہ اسی وقت زلیخا کے پاس گیا اور پوچھا، اے بیٹی، بہت جگہ سے تیری شادی کے لیے پیغام آئے ہیں اور سب کے قاصد ابھی تک اسی جگہ موجود ہیں۔ زلیخا نے کہا، میری شادی مصر کے بادشاہ سے کر دینا۔ غرض زلیخا کے والد نے بے شمار دولت و جواہرات اور کنیزیں دے کر بخوشی اس کو عرب سے رخصت کر کے مصر کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جب وہ سرزمین مصر میں داخل ہوئی تو اس کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی، لیکن اس وقت جب کہ عزیز مصر اس کے پاس آئے تو وہ اس کو دیکھ کر جھجک گئی۔ اس نے باندی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولی، یہی تیرا شوہر عزیز مصر ہے۔ زلیخا نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش و حواس بجا نہ رہے، وہ غش کھا کر گر پڑی، مگر اس کے کان میں ایک غیبی آواز نے اس کو تسلی دی کہ گھبرا مت، تیرا محبوب آئے گا۔ یہ خوشخبری پا کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو یوسف علیہ السلام کو خریدے۔ عزیز مصر نے پوچھا کہ اے مالک، اس غلام کا کیا مول ہے؟ مالک نے کہا، اگر آپ یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتے ہی ہیں تو جو چیز میں کہوں اس کے برابر تول دیں۔ عزیز مصر نے کہا، اے مالک، بتا تو اس کے وزن کے برابر کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کے برابر دینار اور درہم تول دیجیے۔ غرض عزیز مصر نے اسے دینار اور درہم دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر کے کوئی اولاد نہ تھی، اس کو اولاد کی بے حد خواہش تھی۔ جب عزیز یوسف کو خرید کر لے آیا تو زلیخا سے اس نے کہا، اے زلیخا، ہم ایک نایاب چیز خرید کر لائے ہیں، اس لیے تم کو چاہیے کہ تم یوسف کا از حد خیال رکھو، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھو۔ چنانچہ وہ دونوں ہی یوسف علیہ السلام پر ہزار جاں سے قربان تھے۔ ایک رات عزیز مصر سو رہا تھا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی بشارت ہوئی کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ہرگز جدا نہ کرنا، ان دونوں کو ایک ساتھ ہی رہنے دینا۔ عزیز مصر نے خواب سے بیدار ہوتے ہی زلیخا کو طلب کیا اور کہا، اے زلیخا، یوسف کو میں نے تیرے لیے ہی خریدا ہے، لہٰذا تو ہی اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھ۔ جو کام یہ کہے اپنے ہاتھ سے کرنا، کسی دوسرے کو نہ کرنے دینا۔ اے شاہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اس پر عمل کروں گی۔ ایک دن زلیخا نے عزیز سے کہا کہ وہ ایک خوبصورت محل بنوانا چاہتی ہے۔ عزیز نے اسے بخوشی اجازت دے دی۔ دوسرے دن محل کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جلد ہی یہ محل تیار ہو گیا۔ یہ محل بالکل مکمل ہو گیا تو زلیخا کو اس کی اطلاع دی گئی کہ جس محل کے بنانے کا آپ نے حکم دیا تھا وہ بالکل تیار ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا
اور خواصوں کو بھی ساتھ لیا اور اس محل میں داخل ہو گئی۔ ہر دروازے پر 30 خواصوں کو پہرے کے لیے کھڑا کیا اور یہ تاکید کی کہ یہاں پر ہم دونوں کے سوا اور کوئی تیسرا شخص نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں اس محل میں داخل ہو گئے۔ آپ کے داخل ہوتے ہی محل کا ہر دروازہ بند ہو گیا۔ زلیخا پاگل ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر چند نصیحت کی مگر اس کے باوجود بھی اس نے غور نہ کیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا اور خود یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر بولی، اے یوسف، یہ میں نے تیرے لیے بنوایا ہے، جو بھی تو کہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، اے ملکہ، میں خدا سے ڈرتا ہوں، کیا مجال جو میں گناہ کا مرتکب ہو سکوں۔ یوسف علیہ السلام، تو اپنے دل میں کسی بات سے مت ڈر، میں تمام پردے چھوڑ دیتی ہوں، پھر تجھ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے خدا سے پردہ منظور نہیں۔ اے یوسف، میں تیری خاطر عزیز مصر کو زہر دے کر ہلاک کر سکتی ہوں، اس کو مار کر ایک صندوق میں بند کر دوں گی اور کسی کو اس کا علم بھی نہ ہوگا اور ہماری راہ میں کوئی بھی رکاوٹ باقی نہ رہے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، ہم دونوں کو ایک روز ضرور خدا کے روبرو جانا ہے۔ انسان کا قدیمی دشمن ابلیس فوراً وہاں آ پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا پر بھرپور اثر ڈال کر معصوم نبی کے دل میں زلیخا کی خواہش پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت بنا کر آ پہنچے اور کہا، اے یوسف، یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھ میں کتنی دور سے تیری خاطر اس جگہ آیا ہوں۔ اے یوسف، جس کام کا تو ارادہ کر رہا ہے نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ اگر تو گناہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو دفتر نبوت سے تیرا نام خارج کر دیا جائے گا۔ ان کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بے حد حیا آئی اور خوف خدا سے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ قریب ہی ایک بت رکھا تھا جس پر زلیخا نے پردہ ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ معاملہ دیکھا تو اس سے دریافت کیا، اے زلیخا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، اے یوسف، مجھے اس بت سے حیا معلوم ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ سنا تو اس سے کہا، اے زلیخا، اگر تجھ کو اس پتھر کے بنے ہوئے بت سے اس قدر ڈر اور شرم ہے تو پھر میں اپنے خدا سے کیوں نہ ڈروں اور کیوں نہ شرم و حیا کروں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرط حجاب سے اپنا سر زمین کی طرف جھکا لیا تو آپ نے زمین پر بھی لکھا ہوا دیکھا، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی پھل ملے گا۔ اتنا پڑھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے اپنی نگاہ پھیر لی اور وہاں سے بھاگے۔ زلیخا بھی دیوانہ وار آپ کے پیچھے بھاگی۔ دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے وقت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا پچھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے اپنی طرف کھینچا، وہ نہ رکے، لیکن قمیص کا کچھ حصہ پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کا بھی کچھ خیال نہ کیا اور وہ اس محل سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کو اپنی ناکامی پر بے حد قلق و ملال ہوا اور وہ اسی وقت عزیز مصر کے پاس پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے۔ زلیخا غصے میں بھری ہوئی تھی، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا اور عزیز مصر سے اس نے کہا، اس نے مجھے بے عزت کرنا چاہا، اگر میں اس کے سامنے سے نہ بھاگتی تو شاید بے عزت کر دی جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بے حد ناراض ہوئے اور آپ نے کہا، اے عزیز، یہ جھوٹ بولتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ خود نفس پرستی پر مائل ہو چکی ہے۔ عزیز مصر نے زلیخا سے پوچھا، اے زلیخا، تیرے پاس اس کا ثبوت کیا ہے اور کوئی اس بات کا گواہ بھی ہے یا نہیں؟ زلیخا نے کہا، اے بادشاہ، میں اور یوسف اس جگہ بالکل تنہا تھے۔ وہاں پاس ہی ایک کنیز کی گود میں ایک شیر خوار بچہ صرف 40 دن کا تھا۔ اس کو خدا نے یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے فوراً کہا، اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف سچے اور بے قصور ہیں اور زلیخا جھوٹی اور خطاوار ہے۔ عزیز مصر نے ایک شیر خوار بچے کی گواہی حیرت سے سن کر امتحان کے لیے یوسف علیہ السلام کی قمیص جو دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی عزیز مصر پر زلیخا کا جرم ثابت ہو گیا۔
اس نے سمجھ لیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور ساری خطا اس کی ملکہ زلیخا کی ہے۔ عزیز مصر نے کہا، مرحبا مرحبا، اے یوسف، تو نے بڑا کام کیا ہے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ ادھر زلیخا کا جرم ثابت ہو جانے پر عزیز مصر کو از حد افسوس اور غم ہوا۔ وہ دل ہی دل میں گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو اپنی محفل میں طلب کیا اور ان سے کہا، یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ قصور اور جرم زلیخا کی جانب سے ہوا ہے، اور زلیخا چونکہ ملکہ مصر ہے لہٰذا اس کی رسوائی اور بدنامی سے یہ بدنما داغ جو میری پیشانی پر لگا ہے اس کو کس طرح دور کروں۔ وزیروں نے کہا، اے عزیز، ایک بات ہے، اگر تو اس پر عمل کرے۔ عزیز مصر نے کہا، ہاں بتاؤ۔ انہوں نے کہا، کیوں نہ ہم یہ جرم یوسف پر ہی ڈال دیں اور اس پر جرم ثابت کرنے کے لیے اس کو قید میں ڈال دیں۔ اس طرح ملکہ کی بدنامی مٹ جائے گی اور یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ زلیخا کو یوسف سے محبت ہوتی تو وہ اسے قید میں کیوں رکھتی اور کس لیے اس کی تکلیف کو گوارا کرتی۔ عزیز مصر نے اس پر غور کیا تو اس نے اس بات کو اپنے لیے مفید خیال کیا، چنانچہ اس نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔